ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یوں ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور ان کو جلانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ لوگ ایک بڑے گہرے گڈھے میں لکڑیاں اور ایندھن جمع کرنے لگے، اور یہ لکڑیاں جمع کرنے کا سلسلہ ایک بڑے طویل عرصے تک چلتا رہا۔ یہ لوگ الگ الگ جگہوں سے لکڑیاں جمع کرتے اور اس کام کو نیکی یا اپنے دین کی خدمت سمجھتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت مان لیتی کہ اگر میں صحیح ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ آخر کار انہوں نے ڈھیر سارا ایندھن جمع کر لیا، اور جب اسے جلایا تو اس کی لپٹیں دور تک پھیلنے لگیں۔ اتنی بڑی آگ تاریخ میں کبھی کسی نے نہ دیکھی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ یہ آگ کئی دنوں تک جلتی رہی۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کی لپٹیں آسمان تک اٹھتی دکھائی دیتی، کوئی بھی پرندہ اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ لوگ دور ہوتے گئے کیونکہ اس کی تپش، انگارے دور دور تک پھیلنے لگے۔ یہ آگ اتنی تھی کہ کوئی بھی اس کے نزدیک جا نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ اب سوچ میں پڑ گئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ ایک حزن نامی انسان کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک بڑی سی غلیل تیار کی جائے۔ اس نے کھجور کے درخت اور تنوں کے ذریعے ایک بڑی سی غلیل، ایک کیٹاپلٹ تیار کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کے آپ علیہ السلام کو اس پہ سوار کر دیا گیا، اور اس دہکتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ لو، آخری موقع ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لو، مان لو کہ غلطی ہو گئی، ورنہ تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اور نڈر ہو گئے اور مضبوط ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر صرف یہی الفاظ جاری تھے: لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، اور رب العالمین، اے جہانوں کے رب، لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور تیرے لیے ہی تمام ملکیت ہے، یعنی تمام بادشاہی ہے، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام ابھی بھی ڈر نہیں رہے تو ان لوگوں نے پھینکا، اور جب کہ آپ ہوا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا میں آپ کے لیے کچھ کروں؟ آپ علیہ السلام نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اس آگ میں اتر گئے، اور وہ رسیاں جن سے انہیں باندھا گیا تھا صرف وہ جل کے راکھ ہو گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ ان کے سردار، جاگیردار اور بڑے بڑے نامور پادری اس وقت اس آگ سے دور کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے آگ کی حرارت سے جھلسنے لگے۔ یہ آگ کئی دنوں تک دہکتی رہی۔ اس آگ کی شدت اور اس کے دھوئیں کے سبب ان لوگوں کی سانسیں گھٹنے لگیں اور ان کے چہرے کالے پڑ گئے۔ ان کافروں کو گمان ہوا کہ یہ آگ اب شاید کبھی بھی نہیں بجھے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس آگ میں آپ علیہ السلام 40 دن تک رہے، اور جب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے باہر تر و تازہ آتے دیکھا تو یہ لوگ حیران رہ گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ڈر گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے دور بھاگنے لگے۔ جس جگہ آپ کو پھینکا گیا تھا، انہوں نے پایا کہ وہ جگہ اب سرسبز باغ میں تبدیل ہو گئی، وہاں جھرنے جاری ہو گئے، جبکہ چاروں طرف آگ تھی، اور لوگ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پکار اٹھے کہ ابراہیم کا خدا سب سے زیادہ طاقتور اور خوبصورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: وہ دن جب میں آگ میں تھا وہ میری زندگی کے بہترین دن اور بہترین راتیں تھیں، اور میری خواہش ہے کہ میری ساری زندگی، ساری حیاتی ایسی گزرے۔ غرض ظالم لوگ رسوا ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی لوگ ایمان لائے، اور کئی لوگوں نے اپنی شناخت، اپنے عقائد چھپا کے رکھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا اپنے وقت کے سرداروں اور بادشاہ نمرود کا۔ اس وقت ایک نوجوان ان کی قوم میں سے اٹھا، اور سب سے پہلے اس نے گواہی دی کہ میں ایمان لاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر، جو واحد ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ تھے لوط علیہ السلام، جو ابھی کم عمر تھے۔ اسی طرح بی بی سارہ بھی ایمان لے آئیں، اور مزید کچھ گنتی کے لوگ ان کے ساتھ ہو لیے۔
اب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے ڈرتے اور انہیں ضرر پہنچانے کی سوچ بھی نہ سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں کے سامنے اس آگ میں سے نکل آئے تھے جو پوری قوم کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ لہٰذا اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ نہ کہہ پاتے، پر جو ایمان لائے تھے یہ لوگ انہیں ایذا پہنچاتے۔ لیکن پھر بھی ایمان لانے والوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔